ما تقدم من ذنبی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختم قرآن کے اس بابرکت موقع پر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر اپنے کلام پاک کو سنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک زندگی میں قوت اور طاقت دی ہے اس وقت تک کلام پاک کے رشتے کو اور مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کے آخری لمحے تک اللہ اپنا کلام پڑھنے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلام پاک سنانے کی یہ جو سعادت اور توفیق ملی ہے، اس میں دو حضرات کا بڑا اہم کردار ہے۔ ایک میرے اساتذہ ہیں اور دوسرے میرے والدین۔ اساتذہ میں دو اساتذہ بہت اہم ہیں۔ ایک حافظ محمد نذیر خان صاحب ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے حفظ کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی۔ اب وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور اللہ بلند سے بلند درجات ان کو اپنے کرم سے نصیب فرمائے۔ اور قرآن پاک محفوظ رکھنے کا جو دوسرا سب سے اہم ترین ذریعہ میرے لیے ہیں، وہ حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ حضرت کی غیر معمولی توجہ اور محنت کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو پر قابو پانے اور قرآن پاک کو محفوظ رکھنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی، اور اس میں حضرت کا بڑا اہم کردار رہا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت کے فیوض و برکات کو خوب جاری اور ساری فرمائے، حضرت کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور دوسری جو شخصیتیں میری زندگی میں اس مرحلے کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں، وہ میرے اپنے والدین ہیں۔ میرے والد بزرگوار نے شروع سے میری تعلیم اور تربیت پر کافی توجہ کی، اور انہی کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچنے کی مجھے توفیق دی۔ اب وہ دنیا میں نہیں رہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ اور دوسرا اہم کردار میری اپنی والدہ محترمہ کا ہے۔ ہمیشہ یہ میرے لیے بڑی ہی فکر مند رہا کرتی تھی اور بہت دعاؤں کا اہتمام کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، اور بیماریوں سے اور ضعیفی کی تکلیفوں اور مشقتوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اس تکمیل کے موقع پر میں اپنے اساتذہ اور ماں باپ کے علاوہ سب سے زیادہ شکر میری مسجد کے ان مصلیوں کا ادا کرتا ہوں۔ آپ حضرات کی محبتیں اور عنایتیں کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت اور توفیق دی، میں اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہوں اور سنا رہا ہوں۔ اس لیے کہ کلام پاک کو سنانے کے لیے بے انتہا محنت اور مشقت کی ضرورت پڑتی ہے، اور جیسے میرے پڑھنے کا انداز ہے اس میں اور بھی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔
مجھے یاد نہیں ہے کہ رمضان میں کبھی میں سویا ہوں۔ میرا معمول روزانہ نماز تراویح کے بعد 1-1.5 گھنٹہ اپنے گھر میں تھوڑا سا آرام کا ہوتا ہے، پھر 12 بجے کے آس پاس سے لے کر سحر تک میں قرآن پاک یاد کرتا ہوں، اس لیے کہ دن میں یکسوئی نہیں ہوتی، مختلف لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور قرآن پاک یکسوئی کو چاہتا ہے۔ چونکہ وہ وقت یکسوئی کا ہوتا ہے تو پوری توجہ اور محنت کے ساتھ یاد کرتا ہوں، اور پھر دن میں کئی مرتبہ پھر اس کو پڑھ کر مزید پختہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے بعد مصلی پر کھڑا ہو کر آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ تو اس میں میرے مصلیوں کی جو محبتیں رہی ہیں روز اول سے، اور ان کی جو حوصلہ افزائی تھی، اس حوصلہ افزائی نے میرے لیے اس محنت اور مشقت کے مرحلے کو بہت آسان کیا۔ میں اپنے تمام مصلیوں کے حق میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے عمر و اقبال میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ ہر قسم کی راحتیں خوشیاں آپ کا مقدر فرمائے، اور ہر تکلیف ہر اذیت کو اللہ آپ کی زندگی سے دور فرمائے۔ آج لیلۃ القدر ہے، اس کی مناسبت سے چند مختصر سی باتیں عرض کر کے میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ آج کی جو بابرکت شب ہے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اس شب کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ قدر کے معنی 3 ہیں۔ قدر کا ایک معنی ہے تنگی کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو ہی شب قدر آتی ہے جبرائیل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو لے کر زمین پر آتے ہیں۔ وہ فرشتوں کی جماعت جو جبرائیل امین کے ساتھ زمین پر آتی ہے، ان کی تعداد زمین پر موجود کنکریوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ان فرشتوں کے دنیا میں آنے کی وجہ سے ہر راستہ ہر گلی تنگ ہو جاتا ہے، اسی مناسبت سے اس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ قدر کے ایک معنی ہے تنگی۔ قدر کا دوسرا معنی ہے عظمت و احترام کے۔ یہ رات بہت عظیم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس نے اپنا کلام جو تمام کلاموں کا سردار ہے، اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، اپنے فرشتے جبرائیل امین کی وساطت سے جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، رمضان کے مہینے میں جو تمام مہینوں کا سردار ہے، شب قدر میں جو تمام راتوں کی سردار ہے، اللہ نے اس کلام کو نازل فرمایا، اور اس کلام کی وجہ سے اس رات کو عظمت بلندی حاصل ہوئی۔ دوسرا معنی قدر کا یہ ہے کہ عظمت و احترام۔ قدر کا ایک تیسرا معنی بھی ہے۔ قدر کا تیسرا معنی ہے تقدیر، فیصلہ کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور لوح محفوظ سے آئندہ سال تک کے لیے بندوں کے اعمال نامے لوح محفوظ سے نقل کر لیے جاتے ہیں، اور شب قدر جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان فیصلوں کو نافذ کرتے ہیں، اور ان متعلقہ فرشتوں کے ہاتھ میں وہ چٹھیاں تھما دی جاتی ہیں، اور یہاں سے اگلے سال تک وہ تمام کے تمام فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 معنوں کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اب دوسری بات کہ یہ بابرکت رات اللہ نے اس امت کو کیوں دی؟
اس سلسلے میں تفاسیر میں بہت سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت شمعون۔ حضرت شمعون اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے تھے اور بہت مجاہد تھے۔ انہوں نے 1000 مہینے مسلسل راتوں میں اللہ کی عبادت کی اور صبح ہونے پر وہ 1000 مہینے تک جہاد میں اپنا وقت گزارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے اس بزرگ کا ذکر صحابہ کے سامنے کیا، اور حضرت شمعون کو اللہ نے ایسی قوت اور طاقت دی تھی کہ بڑے بڑے لوہے کے زنجیروں کو اپنے جسم کی تھوڑی سی قوت سے توڑ دیا کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں کافروں نے ان پر قابو پانے، ان کو مارنے کی بہت کوشش کی، لیکن کبھی کافر کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کی جو بیوی تھی وہ بڑی بے دین تھی اور دنیاوی ظاہر پر بہت مرا کرتی تھی، تو ان دشمنوں نے ان کی بیوی کو اپنے جال میں پھنسایا اور اس سے کہا کہ ہم تجھے ہیرے جواہرات سے، سونے سے تول دیں گے اگر تو اپنے شوہر کو قابو میں کر کے ہمیں دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت شمعون سوئے ہوئے تھے، نیند کا زیادہ غلبہ تھا، تو بیوی طاق میں تھی۔ جو ہی اپنے شوہر کو نیند کے شدید غلبے میں دیکھا، شوہر کے سوتے ہی موٹی سی رسی لی اور اپنے شوہر کو سر سے لے کر پیر تک جکڑ دیا۔ حضرت شمعون بیدار ہوئے تو اپنے آپ کو رسیوں میں دیکھا، بس تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کو حرکت دی، اللہ نے پوری رسیاں توڑ دی۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بتا تو نے میرے ساتھ یہ حرکت کیوں کی؟ بیوی نے کہا بس میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میرے شوہر میں کتنی قوت ہے۔ حضرت شمعون نے نظر انداز کر دیا، بات زندگی آگے بڑھنے لگی۔ پھر ایک زمانے کے بعد، چند مہینوں کے بعد، حضرت شمعون پر نیند کا شدید غلبہ ہوا، وہ پھر سوئے تو بیوی نے اس مرتبہ دیکھ کر زنجیروں سے اپنے شوہر کو جکڑا۔ حضرت شمعون صبح اٹھے، اپنے آپ کو زنجیروں میں دیکھا تو انہوں نے اپنے جسم کو تھوڑی سی حرکت دی، وہ تمام کی تمام زنجیریں ٹوٹ کر زمین پر گر گئی۔ حضرت شمعون نے پھر اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بتا ایسا تو نے میرے ساتھ کیوں کیا؟ بیوی نے کہا کہ بس میں اپنے شوہر کی قوت دیکھنا چاہتی تھی، اب مجھے معلوم ہوا کہ میرے شوہر کو دنیا کی نہ کوئی رسی قید کر سکتی ہے، نہ کوئی زنجیر جکڑ سکتی ہے، میرا شوہر بڑا زبردست طاقتور ہے۔ پھر بڑی محبت جتلاتے ہوئے بیوی نے حضرت شمعون سے پوچھا کہ میرے سرتاج یہ تو بتا دیجئے کہ دنیا کے اندر کوئی اور تدبیر بھی ہے، کوئی اور عمل بھی ہے کہ جس سے آپ کو جکڑا جا سکے؟ حضرت شمعون نے کہا کہ ہاں، میرے اپنے سر کے جو بال ہیں، بسم اللہ پڑھ کر اگر میرے سر کے بالوں سے مجھے جکڑا جائے تو پھر میں باہر نہیں نکل سکتا۔ اور روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت شمعون کے جو بال تھے وہ سر سے لے کر پیر تک تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان شریعتوں میں اتنے لمبے بال رکھنا جائز ہو اور حضرت شمعون اس طرح کے بال رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پھر چند مہینوں کے بعد حضرت شمعون شدید نیند کی کیفیت میں اپنے گھر آئے اور بیوی نے جب دیکھا تو شوہر کے سونے کے بعد ان کے سر سے 8 بال نکالے اور بسم اللہ پڑھ کر شوہر کی تعلیم کے مطابق انہی بالوں کے ذریعے سے اپنے شوہر کے جسم کو جکڑا۔ اب حضرت شمعون جب نیند سے بیدار ہوئے، اپنے آپ کو بالوں میں جکڑا دیکھا تو انہوں نے اس جکڑ سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے بڑا زور لگایا، لیکن وہ ایسا جوڑ تھا کہ حضرت شمعون
باوجود کوشش کے بالوں کے اس جوڑ سے باہر نکل نہیں سکے۔ پھر بیوی چونکہ دشمنوں سے ملی ہوئی تھی، اس نے دشمنوں کو بلایا، کہا کہ آؤ میرے شوہر کو لے جاؤ۔ انہوں نے کچھ پیسے ہیرے جواہرات دے کر حضرت شمعون کو اپنے ساتھ لیا، بڑی بے دردی کے ساتھ ان پر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کیا۔ اتنا مارا، اس وقت تک مارتے رہے جب تک کہ حضرت شمعون کی روح نکل نہ گئی، اور جب حضرت شمعون کی روح نکل گئی تو ظالموں نے اس پر بھی بس نہیں کیا، ان کی آنکھیں نکالی، ان کی ناک کاٹی اور ان کے ہونٹ کاٹے، ان کے جسم کے مختلف اعضاء کو کاٹ دیا۔ یہ اللہ کے ولی کے ساتھ جب دشمنوں نے اتنا بدترین سلوک کیا تو اللہ کی غیرت جوش میں آئی۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت ان تمام دشمنوں کو زمین میں دھسا دیا، اور حضرت شمعون کی بیوی جس نے اپنے شوہر سے غداری کی تھی، اللہ رب العزت نے آسمان سے ایک بجلی اس پر پھینکی، جس کے نتیجے میں وہ جل کر خاک ہو گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان تمام دشمنوں کا معاملہ تمام کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شمعون کی پرہیزگاری کا حال صحابہ کے سامنے رکھا کہ انہوں نے 1000 مہینے تک مسلسل اللہ کی عبادت کی، راتوں میں اور دن میں اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو صحابہ نے حضرت شمعون کی عبادت کا یہ ذوق اور حال سن کر ان پر بہت رشک کرنے لگے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہماری عمریں بہت تھوڑی، ہم چاہ کر بھی اللہ کی ایسی عبادت ادا نہیں کر سکتے۔ پھر بعض صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر معاملہ ایسا ہوگا تو ہم پچھلی امتوں کے مقابلے میں عبادتوں میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی ان باتوں کو سن کر بڑی تکلیف ہوئی۔ اللہ کے پیغمبر تکلیف کی اسی حال میں تھے، اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو سورہ قدر دے کر بھیجا۔ جبرائیل امین اس سورت کو نازل فرما کر نبی علیہ السلام کو خوشخبری دی، یا رسول اللہ، اللہ کہتے ہیں میرے محبوب سے کہو کہ وہ رنج نہ کرے، اللہ خوشخبری دیتا ہے ایک ایسی رات کی جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ ایسی رات ہوگی، آپ کی امت میں جو کوئی اس رات کے اندر ذرا سی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے، اللہ تعالیٰ اس تھوڑی سی محنت اور مشقت پر 1000 مہینے سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور یہ رات اللہ تعالیٰ اس امت کو ہر سال رمضان کے مہینے کے ذریعے عطا کریں گے۔ چنانچہ یہ رات مسلسل اس امت کو عطا ہوتی رہتی ہے۔ اگر کسی خوش نصیب کو زندگی میں صرف 10 راتیں میسر آ جائیں اور وہ ان 10 راتوں کو اللہ کی عبادت و بندگی میں گزار دے، تو یوں سمجھیے کہ 850 سال سے زیادہ کی عبادت کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اللہ نے یہ رات اس لیے دی کہ ہم پچھلی امتوں سے عبادتوں کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں آگے بڑھیں۔ اللہ نے حضور کی امت کو پچھلی تمام امتوں کے مقابلے میں سرداری عطا فرمائی، اور اللہ حضور کی امت کو ہر معاملے میں آگے رکھنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے تحت اللہ نے یہ رات دی ہے تاکہ حضور کی امت اس رات کی قدردانی کرے اور قدردانی کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ یہ ایسی عظیم رات ہے، اس رات کی فضیلت سے متعلق قرآن مجید میں اللہ نے ایک مستقل سورت نازل فرمائی جس کو سورۃ القدر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اس رات کی 4 فضیلتیں بیان فرمائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر
لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ یہ رات بڑی قدر والی رات ہے۔ یہ رات قدر والی کیوں ہے، اس کا ریزن اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اپنا کلام آسمان دنیا پر بیک وقت نازل فرمایا، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ کلام 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبرائیل امین کی وساطت سے نازل فرمایا۔ پہلی مرتبہ اللہ نے اپنا کلام لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا تھا، مہینہ رمضان کا تھا اور رات شب قدر کی تھی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اور لیلۃ القدر یہ قرآن مجید کی سالگرہ کی رات ہوتی ہے۔ تمام کے تمام مسلمان قرآن مجید کی سالگرہ کے یادگار میں اکٹھے ہوتے ہیں اور قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اس کتاب کے عطا کیے جانے پر شکر بجا لاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اس رات کے اندر قرآنی سالگرہ کے موقع پر ہر ایمان والے کو 5 منٹ کے لیے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میرا قرآن سے تعلق کیسا ہے۔ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، اللہ کی صفت ہے۔ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، ایسا کلام ہے کہ اس کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انقلاب برپا فرماتے ہیں۔ اس کلام کے ذریعے انسان کی زندگی میں انقلاب ہوتا ہے۔ اس میں ایسی ہدایتیں اور ایسی رہنمائیاں موجود ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ان رہنمائیوں کے مطابق عمل کر لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کر لے تو اللہ دونوں جہاں کی عزت و کامیابی اس کو نصیب فرماتے ہیں۔ یہ کلام ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو جن کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ان کو آسمان کی بلندی نصیب فرماتے ہیں۔ ایسا عظیم الشان کلام اللہ نے قرآن پاک کی شکل میں نازل فرمایا۔ یہ کلام میری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہے، یہ کلام میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہے۔ زندگی کی ابتدا سے لے کر موت تک انسان کو زندگی میں جن جن مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے، ہر مرحلے سے متعلق اس میں ہدایت ہے۔ یہ کلام اس لیے اتارا گیا ہر مسلمان حرفاً اس کو پڑھے۔ یہ کلام اس لیے اتارا گیا ہر مسلمان اس کو سمجھے۔ یہ کلام اس لیے اتارا گیا ہر مسلمان اس کے ہدایات کے مطابق عمل کرے۔ یہ قرآن اس لیے اتارا گیا کہ مسلمان اس قرآن کو دنیا کے اندر پھیلائیں اور عام کریں، اس لیے کہ ہمارے رسول آخری رسول ہیں۔ اب اللہ نے نبوت و رسالت کا دروازہ ختم کر دیا، مگر رسول کا مشن صبح قیامت تک جاری ہے۔ رسول کے اس مشن کو تکمیل تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے امت پر رکھی ہے۔ امت اس سالگرہ کے موقع پر اپنا جائزہ لے کر دیکھے، آیا میں اللہ کا کلام پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا؟ کیا میں اللہ کا کلام سمجھتا ہوں؟ کیا میں نے اپنی زندگی میں اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت نکالا؟ اور میرا عمل، میری صبح، میری شام، میرے کاروبار، میرے معاملات اللہ تعالیٰ کے کلام کے کتنے مطابق ہیں؟ اللہ کی ہدایات کے مطابق کتنے ہیں؟ اور میں نے اللہ کے کلام کو کتنے لوگوں تک پہنچایا؟
ہر ایمان والا اس بابرکت رات میں اس کا جائزہ لے اور دیکھے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اور قرآن سے ہمارا کیا تعلق۔ میرے دوستو، اس وقت دنیا کے اندر پورے مسلمانوں کی جو ذلت ہو رہی ہے، ہر موڑ پر جو مسلمانوں کو ناکامی ہو رہی ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان دنیا کی ڈگریوں میں پیچھے ہیں، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ مسلمان کاروبار میں پیچھے ہیں، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ مسلمان پیسوں میں پیچھے ہیں۔ خدا کی قسم اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن سے ناطہ توڑ لیا، مسلمانوں نے قرآن سے اپنے تعلق کو ختم کرا۔ اللہ نے یہ قرآن مسلمانوں کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ مسلمان اس کو اپنے سے آگے رکھیں، قرآن کو امام بنا کر خود مقتدی بنیں، قرآن کو سامنے رکھ کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ قرآن جہاں جو کرنے کے لیے کہتا ہے اور جہاں اٹھنے کے لیے کہتا ہے، جہاں بیٹھنے کے لیے کہتا ہے، ہم اسی طرح کا طرز عمل اپنائیں اور اختیار کریں۔ اس کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ خدا کے اس کلام کو اٹھا کر پیچھے پھینک دیا اور ہمارے سامنے اب کچھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کو پھینکنے کے نتیجے میں اللہ نے آج مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کیا، ہر کسی کی نظروں سے اللہ نے مسلمانوں کو گرایا۔ آپ اندازہ کیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی ہدایت کے لیے آئے تھے، وہ قوم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھی۔ اس قوم کا اخلاق اور کردار اتنا گرا ہوا تھا، اس قوم کی بدتمیزی کے سامنے جانور بھی شرماتے تھے۔ شراب پینا اس قوم کا محبوب ترین مشغلہ تھا، سود کھانا، جوا کھیلنا، لوگوں پر ڈاکے ڈالنا، عورتوں کی عزت و حرمت کو لوٹنا، پامال کرنا، لوگوں کو قتل کرنا، اور ان کی وحشیت اور بربریت کا عالم یہ تھا کہ ایک جانور کو کھڑا کر کے اس کے جسم کے کسی حصے کا گوشت کاٹتے، جانور تڑپتا رہتا اور یہ لوگ دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ ایسے درندے لوگ، اور اللہ نے ان کے دلوں کو اتنا سخت رکھا تھا کہ ان کے گھر بچی پیدا ہوتی تھی، معصوم بچی کو لے جاتے تھے، بیوی پیر پکڑ کر روتی تھی تو لات مار کر اس کو پھینکتے تھے، اس بچی کو اٹھا کر لے جاتے اور زمین میں گڑھا کھود کر اس روتی اور بلکتی بچی کو پوری سختی کے ساتھ اس گڑھے میں پٹک کر اس پر مٹی ڈالتے تھے۔ قرآن اس منظر کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ عرب معاشرے کے اندر کسی مرد کو جب خبر دی جاتی کہ تمہارے گھر لڑکی ہوئی ہے، اس خبر کو سن کر اس کا چہرہ مارے شرم کے سیاہ ہو جاتا۔ اب وہ سوچنے لگتا، کیا میں اس ذلت کو برداشت کرتے ہوئے اس بچی کو پلنے دوں یا اس کا گلا گھونٹ کر اس کو ختم کر دوں؟ اور پھر اس بچی کی خبر کو سننے کے بعد وہ اپنے آپ کو پوری سوسائٹی سے چھپاتا پھرتا، کہیں لوگ دیکھ کر اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ لڑکی کا باپ جا رہا ہے۔ چنانچہ اس دور کے اندر اتنی سخاوت تھی، اتنی بدبختی تھی، اتنی بد اخلاقی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کی انہی درندوں کو ہدایت دینے، انہی کو نصیحت سے آراستہ کرنے کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعے ان کی تربیت کی اور ان کے اخلاق کو درست فرمایا، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر بٹھایا، آخرت میں جواب دہی کا احساس ان کے اندر پیدا فرمایا۔ تو اس کے نتیجے میں نبی کی صحبت تربیت کے نتیجے میں ان کی زندگی قرآن کی وجہ سے ایسی بدلی کہ حضرت عمر ابن خطاب کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے
جاتے جاتے حضرت عمر کا گزر مکے کی ایک پہاڑی کے اوپر ہوا۔ حضرت عمر اس پہاڑی پر پہنچے تو رک گئے اور اس پہاڑی کو بڑے غور سے دیکھا۔ دیکھتے دیکھتے حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر حضرت عمر نے کہا بے شک ہم دنیا میں سب سے ذلیل قوم تھی، اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت، رفعت اور بلندی عطا فرمائی۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ عمر یاد کر، ایک وقت وہ ہوا کرتا تھا اسی میدان کے اندر تو اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، ان پر تیل ملا کرتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا، ان کا گوبر، ان کا پاخانہ اٹھایا کرتا تھا۔ عمر تیرا باپ رسی لے کر تجھے ننگی پیٹھ پر مارتا تھا یہ کہتے ہوئے عمر تجھے اونٹوں کو چلانا تک نہیں آتا، تو زندگی کیسے گزارے گا؟ پھر حضرت عمر نے اپنا کالر پکڑ کر کہا کہ عمر آج اللہ تعالیٰ نے تجھے خلیفہ بنایا ہے، آدھی دنیا پر تیری حکمرانی ہے، بیت المقدس کی چابیاں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ عمر اس پر احسان نہ جتلا، اس پر فخر نہ کر، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا کمال ہے، یہ قرآن کا کمال ہے۔ یہی وہ کمال تھا جس کو حضرت عمر نے ایک موقع پر فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ لوگوں یہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے، اس کے ذریعے اللہ بہت سوں کو عزت و سربلندی عطا کرتے ہیں، اور بہت سوں کو اللہ تعالیٰ اس کلام کی وجہ سے ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ جو قرآن پکڑتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کرتے ہیں، اللہ ان کو نیچے سے اٹھا کر بلندیوں تک لے جاتے ہیں، جیسے صحابہ۔ اور دوسرے ہم بھی مسلمان تھے، خدا نے یہی کلام ہمیں بھی دیا تھا، مگر ہم نے اس کلام کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی نظروں سے ہمیں ہٹا دیا۔ آج ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہر مسلمان جائزہ لے کر دیکھے کہ ہر باپ کی ترجیح یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے لے کر وہ اس فکر میں ہے کہ میرے بچے کے لیے میں کون سا اسکول منتخب کروں، کون سے کانوینٹ میں داخل کروں۔ ابھی بچہ بول بھی نہیں پاتا، فوراً بچے کو اٹھا کر کانوینٹ میں، پھر اس مرحلے سے فارغ ہوتا ہے تو پھر اچھے اسکول کا انتخاب، پھر 10 کا مرحلہ پورا ہوتا ہے تو انٹر کہاں کراؤں، انٹر کے بعد باپ کو فکر کہ ڈگری کہاں کراؤں، پھر اس کے بعد اس بات کی فکر کہ میں اس کو اور انجینئر بناؤں کہ ڈاکٹر بناؤں کہ کیا بناؤں، اور کہاں بنانے پر زیادہ اہمیت ہے اور اس کی ویلیو لگتی ہے۔ ہر باپ کی یہی فکر ہے۔ یہ ساری کی ساری فکر مندی کیوں ہے؟ ساری کی ساری فکر مندی صرف اس وجہ سے کہ میرے بیٹے کو اچھا کھانا مل جائے، میرے بیٹے کو اچھے کپڑے مل جائے، میرے بیٹے کو رہنے کے لیے اچھا گھر مل جائے، میرا بچہ چلنے پھرنے کے اندر ایک اچھی گاڑی کے اندر رہے، گھومے۔ سارے باپ کی اتنی ہی فکر ہے۔ میرے دوستو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچے کی دنیا سے متعلق فکر مند نہ ہو، بے شک آپ اپنے بچے کی دنیا سے متعلق سوچیں۔ اس سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی آخرت کو بھی سوچو۔ دنیا کی جو زندگی ہے وہ 60-70 سال کی زندگی ہے، 60-70 سال کی زندگی ایسی تیسی روکھی سوکھی گزر جائے گی۔ گوشت کھاؤ تو بھی گزرے گی، تھوڑا کم لیول کا کھاؤ تو بھی گزر جائے گی، 500 میٹر کا کپڑا پہنو تو بھی گزر جائے گی، 150-200 میٹر کا کپڑا پہنو تو بھی گزر جائے گی، ذاتی مکان میں بھی زندگی گزر جائے گی، کرائے کے مکان میں بھی گزر جائے گی، کیسے بھی دنیا کی زندگی۔ اصل مسئلہ ہے آخرت کا۔ یہ 60 سالہ زندگی ہے، آخرت کی زندگی لامحدود زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ آخرت کی زندگی اتنی بڑی زندگی، امام غزالی نے ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو رائی کے دانوں سے بھر دے، اللہ تعالیٰ اس زمین کو رائی کے دانوں سے بھر دے،
یعنی اللہ تعالیٰ رائی کے دانے ڈالنا شروع کرے اور رائی کے دانوں کا ڈھیر لگتا رہے یہاں تک کہ وہ اونچا ہوتے ہوتے آسمان کو چھوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایک پرندے کو چھوڑے اور اللہ اس پرندے سے کہیں کہ 1000 سال کے بعد ایک دانہ کھانا۔ اللہ اس پرندے سے کیا کہیں؟ 1000 سال کے بعد ایک دانہ کھانا۔ امام غزالی نے کہا دنیا کے کسی کمپیوٹر میں تو حساب آ نہیں سکتا، اربوں خربوں سال گزرنے کے بعد ایک نہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ وہ پرندہ ان تمام دانوں کو 1000 سال کے بعد ایک ایک کھاتے کھاتے ختم کرے گا۔ امام غزالی نے کہا یہ دانے تو ختم ہوں گے مگر آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی، اتنی بڑی زندگی۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ اپنے بیٹے کی اس آخرت کی اتنی لمبی زندگی کے لیے آپ نے کیا پلاننگ کی؟ آپ نے اپنے بیٹے کی اس زندگی کی راحت کے لیے کیا منصوبہ کیا؟ کیا آپ نے اپنے بیٹے کی آخرت کی کامیابی کے لیے اس کو دین پڑھایا؟ کیا آپ نے اپنے بیٹے کی آخرت کی کامیابی کے لیے قرآن سکھایا؟ کیا آپ نے اپنے بیٹے کی آخرت کی راحت کے لیے اس کو قرآن کے درس میں، علماء کی صحبتوں میں، اللہ والوں کی مجلسوں کے اندر لے گئے؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کو وہاں بٹھایا اور ان کی دینی تربیت کے لیے آپ نے کیا فکر کی، کیا اہتمام کیا؟ میرے دوستو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں، اس لیے کہ کسی نے کچھ کیا ہی نہیں، الا ماشاء اللہ اگر کسی 1-2 ہوں تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ سارے ماں باپ کی جو فکر ہے، جو جستجو ہے، وہ صرف دنیا دنیا دنیا، تھوڑا سا کھانا، تھوڑا سا گھر اور تھوڑے سے پیسے، ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر جا۔ اب جو باپ اپنے بیٹے کو اس لیول تک پہنچاتا ہے، اب سماج میں سب کہتے ہیں کہ بھئی آپ کامیاب ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ اچھے باپ ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ایک اچھا فیوچر دیا۔ ارے بھائی اس کو اچھا باپ نہیں بولتے، دنیا کے چند روزہ زندگی کی راحت کا اس نے ضرور انتظام کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس آخرت کی لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی کے لیے آپ نے اپنے بیٹے کے لیے کیا کیا؟ یہ سوال ہے میرا، مجھے اس کا جواب دیجیے۔ وہاں کے عذابات کے بارے میں آپ نے نہیں سنا؟ جب آپ کو وہاں کے عذابات، اللہ کے غصے اور ناراضگی کے بارے میں سب پتہ ہے، تو میرے دوستو اپنے بچوں سے متعلق وہاں کی فکر کرو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو شروع سے قرآن سے جوڑو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں سے خطاب فرما کر، لوگوں اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز اپنے بچے کو قرآن سکھاؤ۔ نبی نے فرمایا کہ دوسری چیز اپنے بچے کو نبی کی محبت سکھاؤ، کہ نبی کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بچے کو تعارف کراؤ۔ نبی نے فرمایا کہ تیسری چیز میرے اہل بیت کی محبت بتاؤ، میرے گھر والے کون ہیں، میرے بیوی کون ہے، میرے بچے کون ہیں، انہوں نے دین کے لیے کیا کچھ قربانیاں دی، یہ بتاؤ اپنے بچوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نہج پر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کہا، ہم نے اس نہج کو بالکل بھلا دیا۔ غیر مسلموں کی جو فکر ہے، جو سوچ ہے، ایک مسلمان اپنی آخرت کو چھوڑ کر غیر مسلموں کی فکر و سوچ پر اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہے۔ بھئی غیر مسلم اپنے بچے کی جو تربیت کر رہا ہے دنیا سے متعلق، وہ صحیح ہے، اس لیے صحیح ہے کہ اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ غیر مسلم یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے دنیا کی زندگی ہے،
اب وہ اس دنیا کی زندگی کی بہتری اور بھلائی کے لیے اپنے بچے کے لیے جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کے لیے صحیح جائز ہے، لیکن تم مسلمان ہو، آپ غیر مسلم نہیں ہو، آپ کا ایمان آخرت کی زندگی پر ہے، تو آپ کو اپنے بچے کی جو پلاننگ کرنی ہے وہ آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر کرنا ہے۔ آپ کو صرف اتنا دیکھنا نہیں ہے کہ میرا بچہ 60-70 سالہ زندگی میں کامیاب ہو، آپ کو اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا ہے اس لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی میں بھی میرے بچے کو کامیابی ملے، میرے بچے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں میری گرفت نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، سنو تم میں سے ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحت رہنے والوں سے متعلق سوال کریں گے۔ اللہ ایک باپ سے پوچھیں گے، ہم نے تجھے اولاد دی تھی، بتا تو نے ان کو آخرت اور دین کتنا بتایا؟ ہر باپ کو اللہ پوچھیں گے۔ اگر باپ نے کیا ہوگا تو وہ چھوٹ جائے گا، بچ جائے گا، اور اگر باپ نے اپنے بچوں کو دین نہیں بتایا تو پھر پکڑا جائے گا۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کا حال یہی ہے کہ سب کے بچے ماشاءاللہ، کسی کا بیٹا ڈاکٹر ہے، کسی کا انجینئر ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے عہدے، اچھی اچھی کمپنیوں کے اندر ان کے عہدے ہیں، سب کچھ ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے، جس باپ نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنے بیٹے کو اس مقام تک پہنچایا، اب اس باپ کا اگر انتقال ہوتا ہے تو کیا آپ کا وہ بیٹا آپ کے لیے مغفرت کا ایک لفظ تک ادا کر سکتا ہے؟ آپ کا بیٹا آپ کے جنازے میں رہ کر آپ کی مغفرت کی دعا پڑھ سکتا ہے؟ اگر آپ کا بچہ اتنا بھی نہیں کر سکتا تو میری طرف سے تھو ہے اس کے اوپر، اور آپ کی تربیت پر بھی تھو ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو اتنا تک بھی نہیں سکھایا کہ اس کے اوپر اپنی پوری پراپرٹی نچھاور کر دی، سب کچھ کر دیا، لیکن وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ جب وہ آپ کے لیے مغفرت کا ایک جملہ، ایک دعا تک نہیں پڑھ سکتا، آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کو کیا یاد رکھے گا؟ اور جتنے باپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب بڑی خوش فہمی میں ہیں۔ خوش فہمی یہ ہے کہ ہر ایک کو یہ تمنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے مجھے بہت چاہتے ہیں، میری بہت کیئر کرتے ہیں، میرے مرنے کے بعد میرے بچے مجھے بھولیں گے نہیں، بہت ایصال ثواب کریں گے۔ اس قسم کی غفلتوں میں، غلط خیالوں میں مبتلا ہیں سب لوگ۔ میرے دوستو، ایسے ہی خیالات میں تمہارا باپ بھی تھا۔ جس خواب و خیال میں آپ ہو، اسی خواب و خیال میں آپ کا باپ بھی تھا۔ آپ کا باپ بھی آپ سے متعلق یہی سمجھتا تھا کہ یہ میری اولاد ہے، میں نے خون پسینہ ایک کر کے اس کو پالا، پڑھایا، لکھایا، یہ میرے قبر میں جانے کے بعد مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، مجھے یاد کرے گا، میرے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے گا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بولو، کتنے سال ہوئے اپنے باپ کی خبر پر جا کر؟ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا آپ نے کبھی اپنے باپ کے لیے ایصال ثواب کیا؟ خود کے لیے 3 مرتبہ کھانا یاد رہتا ہے، کیا کبھی وہ باپ یاد آتا ہے جس نے آپ کو زندگی کے اس مرحلے پر اس کامیابی تک پہنچایا؟ کیا آپ نے نہیں سوچا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جو آدمی انتقال کر کے قبر میں پہنچتا ہے وہ اپنے رشتہ دار اور متعلقین کی طرف سے ایصال ثواب کا منتظر رہتا ہے، اور جن جن لوگوں کی طرف سے ایصال ثواب قبرستان میں پہنچتا ہے، مدفون لوگوں کو فرشتے اس کی نیکیوں کے انبار اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اس قبرستان میں جتنے مردے ہوتے ہیں سب کے سب اکٹھے آتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ فرشتے جو نیکیاں لے کر آئے ہیں شاید اس میں میری بیوی کی طرف سے میرے لیے کچھ بھیجا ہوا، شاید میرے کسی بیٹے نے میرا لحاظ رکھ کر میرے لیے کچھ ایصال ثواب کیا ہوگا،
پورے کے پورے مردے اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب فرشتے پوٹلیاں کھولتے ہیں تو اس کے بعد ایک ایک نام پڑھ کر ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کے عزیز و اقارب اور متعلقین نے ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا۔ اب باقی جو لوگ ہوتے ہیں جن کے عزیز و اقارب نے ان کو بھلا دیا، وہ بالکل مایوس ہوتے ہیں اور کف افسوس ملتے ہیں۔ میرے دوستو، ان کا خیال کرو۔ اگر آپ ان کا خیال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خیال اپنے بچوں کی تربیت پر کرو۔ اگر آپ اپنے بچوں کی آخرت کو پیش نظر رکھ کر ان کی تربیت کی، شروع سے ان کو قرآن سے جوڑا، رسول سے جوڑا، علماء کی مجلسوں سے جوڑا، تو پھر انشاءاللہ یہ بچے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کو بھی سیکھیں گے، دین کو بھی سمجھیں گے۔ قرآن اور اللہ رسول کی وجہ سے ان کو معلوم ہوگا کہ ماں باپ کون ہیں، ان کی عظمتیں کیا ہیں، ان کی کیا کیا قربانیاں ہیں، بھائی بہن کون ہیں، رشتہ دار کون ہے، عزیز و اقارب کون ہیں، ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا گیا، کیا کرنا ہے، ساری کی ساری باتیں اس سے معلوم ہوتی ہے۔ بچے جو اسکول میں کتابیں پڑھتے ہیں، کیا اس میں بتایا جاتا ہے کہ انسان کو زندگی کیسے گزارنا، خبر میں کیا سوالات ہوں گے؟ اسکول کی تعلیم کے اندر تو یہ نہیں بتایا جاتا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن میں، حدیث میں بتائی جاتی ہیں، اور یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں علماء کی صحبتوں اور مجلسوں کے نتیجے میں۔ تو اس لیے اس موقع پر میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے، میری بات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو معافی چاہتا ہوں۔ میں آپ کو آئینہ دکھانا چاہتا تھا۔ سنیے، میرا باپ بہت خوش قسمت تھا، میرا باپ بہت خوش قسمت انسان، میرا باپ بہت عقل مند تھا۔ اس کے عقل مندی کی سب سے بڑی علامت یہ تھی کہ اس کا بیٹا میں تھا، اس نے مجھے حافظ بنایا۔ تو میرے دوستو، آپ کی بھی اولاد ہے، آپ بھی اپنی اولاد کو اپنے لیے استعمال کرو، اپنی آخرت کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے، اپنی بہتری کے لیے۔ اور میرے باپ میں ایک خاص خوبی تھی، وہ یہ تھی کہ جب سے مجھے شعور آیا، منبر رسول کے پاس بیٹھ کر بول رہا ہوں اور پوری سچائی کے ساتھ، جب سے مجھے شعور آیا، میرے باپ کے مرنے تک میں نے اپنی زندگی کا کوئی دن اپنے باپ کا ایسا نہیں دیکھا جس میں میرے باپ نے اپنی ماں کو ایصال ثواب نہ کیا، چاہے وہ عید کا دن ہو، چاہے خوشی کا دن ہو، چاہے طوفان ہو، چاہے کچھ ہو۔ مجھے یاد نہیں ہے میرے باپ کا کوئی دن ایسا ہوگا زندگی کا جس میں اس نے اپنے ماں کے لیے ایصال ثواب نہ کیا ہو۔ اب اسی کی برکت ہے کہ میں نے اپنے باپ کے اس معمول کو دیکھا، ہم بھی اپنے باپ کے لیے اسی طرح ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ زندگی کا کبھی کوئی دن آگاہ نہیں جاتا جس میں ہم اپنے باپ کو ایصال ثواب نہ کرتے۔ تو میرے دوستو، میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اگر آپ کو اولاد دی ہے تو آپ اپنی اولاد کو بہتر ہے کہ حافظ بنائیے، اور اگر آپ حافظ نہیں بناتے، عمر گزر چکی ہے، اب بچہ دنیاوی تعلیم میں ہے، تو اس کو کوشش کر کے ابھی اس کو اسلام کی طرف لائیے، پلٹائیے۔ اور اگر آپ نے یہ توجہ نہیں کی تو پھر اس وقت جس قسم کا ماحول چل رہا ہے، آپ کا بچہ مسلمان سے کب ہندو بنے گا آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اس وقت ملک کے اندر جو حکومت ہے، وہ حکومت نے ایک نئی تعلیمی پالیسی اس ملک میں نافذ کی ہے 2023 سے۔ اس تعلیمی پالیسی کے خد و خال یہ ہیں کہ اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا ہے، یہ ہندوؤں کا ملک ہے، اور پورے ہندوؤں کی ذہن سازی کر کر ہندوؤں سے متعلق عظمتوں کو ان کے دلوں میں بٹھانا، یہی موجودہ تعلیمی پالیسی کا خلاصہ ہے۔ اب ہمارے بچے بھی انہی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ اب ان اسکولوں میں پڑھ کر ہمارے بچے پریئر کے اندر سوریہ نمسکار، اس قسم کی چیزیں اگر نہ بھی کریں، دیکھتے رہیں،
تو جب ایک غلط عمل کو ایک آدمی بار بار کنٹینیو کئی سالوں تک دیکھتا ہے تو اس عمل کی جو حقارت ہے وہ اس میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ اب تھوڑا وقت گزرنے کے بعد اب وہ مسلمان جب بڑا، وہ بچے بڑے ہوں گے 4-5 کے اندر، شروع میں تو وہ سوریہ نمسکار نہیں کرتے تھے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد وہ کہیں گے کہ یار یہ بھی کر سکتے ہیں، پھر وہ بھی کرنے لگے گا۔ پھر کب وہ ہندوؤں کے اعمال اس کی زندگی میں آ کر اس کے عقیدے بھی کب ہندوؤں کے مطابق ہو جائیں گے پتہ نہیں۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کو سمجھو اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، اپنے بچوں کی آخرت کے بارے میں سوچو۔ دنیا کی زندگی کیسے بھی گزر جائے گی، اچھا کھائیں گے تو بھی گزرے گی، تھوڑا کم بھی کھائیں گے تو گزر جائے گی۔ آخرت کی زندگی کا بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ شب قدر کا جو موقع ہے یہ نزول قرآن کے اس موقع پر بڑوں کو بھی، بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی، سب کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ گھروں کا حال یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں سال ہا برس گزر گئے، کبھی قرآن کھلتا نہیں، تعلیم نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نہ پڑھنے کے نتیجے میں پورے گھر میں شیطانی غلط قسم کے اثرات، نحوستیں ہیں۔ انہی نحوستوں کے نتیجے میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے، بچے اور ماں باپ کے درمیان اختلافات، یہ جتنی نحوستیں ہیں سب اسی کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کو نورانی بنانے کے لیے کہا۔ یہ گندے اثرات گھروں سے کب ختم ہوں گے؟ آپ گھروں میں نوافل پڑھیں گے۔ حکم یہی ہے کہ مسجد کے اندر فرض ادا کی جائے، نوافل وغیرہ مردوں کو چاہیے کہ گھروں میں پڑھیں۔ گھر میں جو خواتین ہیں اذان کے ساتھ نمازوں کا اہتمام، کلام پاک کی تلاوت، اگر کسی خاتون کو تلاوت نہیں آتی تو کم از کم ذکر و اذکار کا اہتمام، یہ چیزیں کرتے رہیں گے تو وہ غلط چیزیں گھر سے خود بخود ختم ہوں گی۔ گھروں کے اندر موافقت ہوگی، محبتوں کا ماحول ہوگا۔ یہ سب کا سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دین سے، قرآن سے ہمیں قریب ہونے کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ تو شب قدر کی فضیلت سے متعلق پہلی بات اللہ نے یہ بیان فرمائی۔ مفتی صاحب آئے کیا؟ کہاں ہے؟ اچھا مفتی صاحب وہاں پیچھے بیٹھے، میرے دکھ رہی نہیں۔ میں حضرت چاہتا ہوں، حضرت بس 2-3 باتیں 2 منٹ میں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس رات کی فضیلت کی دوسری بات اس صورت میں یہ بیان فرمائی گئی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو رات ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اتنی عظیم رات ہے، اتنی عظیم رات ہے کہ اس میں عبادت کا اجر و ثواب 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب یہ رات کیوں دی، اس کی تفصیل میں نے بتا دی۔ اب یہ رات اس لیے دی کہ ہم پچھلی امتوں سے نیکی کے معاملے میں آگے بڑھے، اور یہ رات اللہ نے حضور کی فکر پر دی۔ ہم لوگوں کو تو کوئی فکر نہیں، اصل جتنی بھی فکر تھی وہ آقا کو تھی، آقا کی برکت سے اللہ نے دی۔ تو اب آپ آقا کی فکر پر اپنی فکر کو رکھ کر اس رات میں عبادت کرتے ہوئے آقا کو آخرت میں اگلی امتوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچائے، یعنی پچھلی کوئی امت نیکی کے معاملے میں آقا کی امت سے آگے نہ بڑھے۔ اگر پچھلی امتیں آگے بڑھیں گی تو آقا کو تکلیف ہوگی، میری امت پیچھے رہ گئی۔ آپ اس رات میں عبادت کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے کوشش کر کے آقا کی خوشی کا سبب اور ذریعہ بنے۔ یہ دوسری فضیلت ہے۔ تیسری فضیلت اللہ نے یہ بتائی کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات کی تیسری خوبی یہ ہے کہ جبرائیل امین فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو لے کر زمین پر آتے ہیں، اترتے ہیں، اللہ کی جانب سے ہر امر خیر کو لے کر۔ اب جبرائیل کا اور فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ جبرائیل زمین پر آنے کے بعد تمام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ بھئی زمین پر پھیل جاؤ۔ اب یہ فرشتے زمین کے چپے چپے میں پھیلتے ہیں،
مسجد ہو، گھر ہو، کوئی جھوپڑ پٹی ہو، جہاں کہیں بھی کوئی بھی اللہ کا بندہ عبادت کے اندر مشغول رہتا ہے، یہ فرشتے اس کے لیے، اس کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اب یہیں پر رک کر ایک اور بات سمجھ لو۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، فرشتوں کی اس رات مجھ سے ملاقات کی کوئی علامت ہو تو بتا دیں کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ جبرائیل نے مجھ سے مصافحہ کیا یا کسی فرشتے نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ بڑا زبردست سوال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 2 علامتیں بیان فرمائی۔ فرمایا کہ آج کی رات جبرائیل یا خدا کا فرشتہ جس کسی مسلمان مرد ہو کہ عورت مصافحہ کرتا ہے، اس کی 2 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور دوسری علامت یہ ہے کہ اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ جس مسلمان کی آنکھ سے آنسو جاری ہوں اور جس مسلمان کا دل نرم ہو، یہ علامت ہے اس بات کی کہ جبرائیل کی آپ سے ملاقات ہو گئی۔ تو تیسری فضیلت یہ بتائی اللہ نے۔ تو ہر بھائی، ہر بزرگ اس بات کی کوشش کرے اور تمنا رکھے کہ انشاءاللہ آج میں جبرائیل سے ملاقات کروں گا۔ کریں گے؟ اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے فضیلت والی یہ بتائی کہ سلام، یہ رات سراپا سلامتی ہے، یہ خیر و برکت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ کی طرف سے جو سلامتی شروع ہوتی ہے وہ غروب کے ساتھ ہوتی ہے، اور غروب سے لے کر طلوع فجر تک یہ رات پوری کی پوری سراپا سلامتی۔ ایسا نہیں کہ رات کے کسی مخصوص حصے میں اللہ کی رحمت اترتی ہو، بعد میں نہیں، پھر کسی وقت، ایسا نہیں۔ مغرب سے لے کر اللہ کی رحمتوں کا جو نزول ہوتا ہے، جو سلامتی، خیر و برکتیں ہوتی ہیں، یہ خیر و برکات سحر تک چلتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا لمبا وقت اس رات میں ایمان والوں کے لیے اجر و ثواب لوٹنے اور حاصل کرنے کے لیے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اجر و ثواب کو پانے کی اور حاصل کرنے کی اپنے کرم سے مجھے اور آپ سب کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ مفتی صاحب سے معذرت چاہتا ہوں، ادھر کونے میں آ کر بیٹھنے کی وجہ سے